آج کی اس نشست میں ہم اپنے مہمان معظم سے یہ درخواست کریں گے کہ وہ میتھڈ آف ٹیچنگ کو ایکسپلین کریں اور یہ بتائیں کہ وہ طریقہ کار جو آج کے زمانے کے اعتبار سے طلبہ عزیز کو یکساں مفید ہو، اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اور کس طریقے سے اس کا امپلیمنٹیشن ہمارے مدارس اسلامیہ میں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آپ نے مجھے دعوت دی۔ آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں میں۔ جہاں تک تعلق ہے میتھڈ آف ٹیچنگ یعنی طریقۂ تدریس کی، تو یہ ایک انتہائی اہم اور آج کے اس دور میں اس عنوان پر گفتگو کرنا لابدی اور ناگزیر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نصاب تعلیم پر بہت گفتگو ہوئی، مختلف لوگوں نے اس نصاب تعلیم پر اپنے اپنے نقطۂ نظر سے، علماء نے، دانشوران نے اپنے پوائنٹ آف ویو کو ایکسپریس کیا، بیان کیا اور اس کا اظہار کیا، لیکن طریقۂ تدریس میتھڈ آف ٹیچنگ پہ بہت کم گفتگو ہوئی۔ غالباً اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ سوال بہت ضروری ہے، اس پہ بھی ہمیں کھل کر کے گفتگو کرنی چاہیے تاکہ اس کے منفی اور مثبت پہلو لوگوں کے سامنے آئیں۔ تو جہاں تک اس عنوان کا تعلق ہے یا اس سوال کا تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ اب ہمیں میتھڈ آف ٹیچنگ میں چینجز لانے چاہیے، لیکن وہ کیا ہونا چاہیے، وہ چینجز، وہ تبدیلیاں، وہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تین باتیں، میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے، اپنے نقطۂ نظر سے میں سمجھتا ہوں کہ تین بنیادی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اب چونکہ یہ ماڈرن دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے اور دنیا بہت ترقی کر رہی ہے، تو اس ماڈرن دور میں اور ٹیکنالوجی کے دور میں اب ہمیں اپنے ٹیچنگ میتھڈ آف ٹیچنگ میں ایک تبدیلی تو یہ کرنی ہے کہ جن ابواب کو ہم پروجیکٹر پر تطبیقی اور عملی شکل میں پڑھا سکتے ہیں، ہمیں ان ابواب کو پروجیکٹر پر عملی اور تطبیقی شکل میں پڑھایا جائے۔ یہاں پہ میں آپ سے ایک اور بات عرض کر دوں، جیسا کہ فی زمانہ آپ نے کہا کہ یہ ماڈرنائزیشن، یہ الٹرا ماڈرن ایرا ہے اور یہاں پہ لوگوں کے ذہنوں کو اسکرین اور اسمارٹ کلاسز کے ذریعے اویئرنیس دلائی جا رہی ہے۔ بالکل۔ تو جہاں تک تعلق ہے اسمارٹ کلاسز اور پروجیکٹر کے ذریعے ابواب کو سمجھنے کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت مفید ثابت ہوگا۔ بالکل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی تم لوگ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ اس حدیث کو بنیاد بنا کر اگر ہم اسی طرح نماز کی عملی شکل اگر پروجیکٹر پر ہم پڑھائیں، اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے ان تمام ابواب کو اگر ہم پروجیکٹر پر پڑھاتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طلباء کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور ان کی دلچسپی کا باعث بھی ہے اور ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بالکل اچھی طرح پیوست اور راسخ ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر ہم کتاب الحج کو پڑھاتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم وہ سارا جغرافیہ حج کا وہ اس کے سامنے لائیں، پھر اس کے بعد بتائیں کہ یہ منی ہے، یہ مزدلفہ ہے اور یہ یہاں سے طواف کرنا ہے ہمیں۔ یہ ساری چیزیں ہم صرف بتانا نہیں ہے بلکہ اس کو پریکٹیکلی وہاں ایک پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہے، یعنی اس اسکرین پر تصویروں کے ذریعے اس طرح کر کے اس کو دکھانا ہے۔ جب وہ اس طرح کر کے دیکھے گا، اس طرح وہ کرتا ہوا وہاں حج دیکھے گا، تو کتاب الحج پھر صرف تھیوریٹیکلی اس کے ذہن میں نہیں ہوگا بلکہ پریکٹیکلی اس کے ذہن میں پورے طور سے پیوست ہوگا۔ وہ جب بھی اس کا تصور کرے گا تو وہ منظر اس کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ یہ ہے ایسے ہی مثلا جو بھی ابواب اس طرح پڑھائے جا سکتے ہیں، مثلا کتاب السیر ہے، اگر ان ابواب کو
اگر ہم اس پروجیکٹر پہ پڑھائیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بنو مستلق کہاں ہے، خندق کہاں ہے، بدر کہاں ہے، اور کب کیسے کن صورتحال سے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسٹریٹجیز کیا تھی، اور انہوں نے آپ نے نام لیا غزوہ احد کا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جس درے پر صحابہ کرام کی ایک دستے کو متعین کیا اور اس کے پیچھے مصلحت کیا تھی، جب صحابہ کرام نے اس کو چھوڑا تو وہاں پہ ہمیں بظاہر شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ سارا سینیریو ہمارے سامنے ہوگا. ہاں، تو یہ سینیریو جب ہمارے سامنے ہوگا، یہ سین جب ہم دیکھ رہے ہوں گے تو ان سارے مناظر کو اور ان سارے ابواب کو ہمیں سمجھنا بہت آسان ہوگا. تو آج کے اس دور میں ایک تبدیلی ہمیں یہ کرنی چاہیے اور ہمارے علماء کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ تبدیلی لائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم صرف نور الایضاح پڑھ کر کے اگر کوئی بچہ مدرسے سے نکل جاتا ہے، تب بھی یہ سارے ابواب، یہ سارے مسائل اس کے ذہن میں اس طرح مستحضر ہوں گے. بالکل. جنازہ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ میت کو غسل کیسے دیا جائے گا، وہ سنت طریقہ کیا ہے، اس طرح ہم پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے. اور جب اس طرح ہم اس کو پریکٹیکلی اور عملی شکل میں کر کے دکھائیں گے تو پھر یہ چیزیں ہمیں سمجھنے میں مطلب ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. بہت آسانی سے آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے اور اس کو اڈاپٹ کر سکتا ہے. اور یہ طریقہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ مفید ہوگا. اس طریقے اور اس میتھڈ کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. جزاک اللہ شکراً. اب تک آپ نے میتھڈ آف ٹیچنگ کے ایک نقطۂ نظر پہ گفتگو کی اور اس میں بہت ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ سامنے آئیں. اب میں آپ سے اسی میتھڈ آف ٹیچنگ کے دوسرے طریقے کو جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ جو رسپانسبلٹیز ہیں اساتذہ کرام اور اسٹوڈنٹس کے درمیان، جو کمیونیکیشن آپ کہہ لیجیے کمیونیکیشن جو رابطے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے اور کس طریقے سے ایک کمیونیکیشن کا راستہ کلیئر ہو کہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. لیکن دوسرا طریقہ جو میتھڈ آف ٹیچنگ کا یا طریقہ تدریس کا میرے نقطۂ نظر سے یا میرے پوائنٹ آف ویو سے جو زیادہ بہتر اور مناسب ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ہمارے مدارس میں ایک استاذ 6 گھنٹے تقریباً 6-7 گھنٹے تقریباً پڑھاتا ہے. ہر گھنٹے میں اس استاذ کا موضوع ڈیفرنٹ ہوتا ہے. پتہ چلا پہلے گھنٹے میں وہ منطق پڑھا رہا ہے، تو دوسرے گھنٹے میں وہ اصول فقہ پڑھا رہا ہے، تیسرے گھنٹے میں وہ فقہ پڑھا رہا ہے، چوتھے گھنٹے میں مفزی پڑھا رہا ہے، 5ویں گھنٹے میں متنبی پڑھا رہا ہے، اور 6ٹھے گھنٹے میں کوئی اور ترجمہ قرآن پڑھا رہا ہے. تو اب جو یہ طریقہ ہے مدارس میں اساتذہ کو مختلف کتابیں دے دی جاتی ہیں. یہ جو طریقہ ہے مدارس میں کہ اساتذہ کو ایک ہی استاذ کو ڈیفرنٹ موضوع پر اور ڈیفرنٹ ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے یا ان کو پڑھانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ تدریس بالکل درست نہیں ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایک شخص ایک ہی میدان میں وہ تخصص کر سکتا ہے، اسپیشلائزیشن کر سکتا ہے. اب جس استاذ کا جس میدان میں تخصص ہے یا اسپیشلائزیشن ہے یا جس استاذ کو جس فن میں مہارت ہے، تو وہ گھنٹہ اس استاذ کو دینا چاہیے. فار ایگزامپل، اگر کسی استاذ کو فن حدیث میں مہارت ہے تو اس اساتذہ سے متعلق جتنی کتابیں کی جائیں وہ فن حدیث سے تعلق رکھتی ہوں، حدیث یا فن حدیث سے تعلق رکھتی ہوں. لیکن اگر اسی استاذ کو جس کا اسپیشلائزیشن حدیث میں ہے، جس کو مہارت فن حدیث میں ہے، آپ اصول فقہ میں جب اس کو کتاب دے دیتے ہیں پڑھانے کے لیے، تو پھر وہ مضحکہ خیز بن جاتا ہے اور طلبہ کہیں نہ کہیں سبق کے بعد یہ تبصرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مولانا یہ کتاب صحیح سے سمجھا نہیں پا رہے ہیں. تو نہ طلبہ کی اس میں غلطی ہے، نہ اس اساتذہ کی غلطی ہے، بلکہ جن لوگوں نے یہ کتاب ان کے حوالے کیا انہوں نے کہیں نہ کہیں یہ غلطی کی ہے کہ وہ ان کا فن نہیں تھا، لیکن ہم نے اس فن کو پڑھانے کے لیے ان حضرات کا انتخاب کر لیا جو اس فن میں ماہر نہیں ہے. یہ وجہ کہ صحابہ میں جب آپ دیکھیں گے تو بعض صحابہ فن قرات میں ماہر ہیں، ابی بن کعب، اس طرح یہ بعض صحابہ فقہ میں ماہر ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود، عمر ابن خطاب، دیگر. یہ جو ان کی جو امتیاز ہے، جو ان کی شناخت ہے،
اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیگر صحابہ کو فقہ نہیں آتی تھی، لیکن ان کا جو مقام تھا وہ اسپیشلائزیشن کا تھا، یعنی یہ جو فتویٰ جاری کرنے والے صحابہ تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ان کا اس میدان میں اسپیشلائزیشن ہے، فقہ کے میدان میں لوگ ان سے رجوع کریں اور ان سے فتویٰ لیں۔ تو یہ اس نقطۂ نظر کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان اساتذہ کو، پھر تبھی ہمارے اساتذہ کے اندر کسی نہ کسی موضوع، اس موضوع پر جس میں وہ اختصاص کا درجہ رکھتا ہے، مہارت پیدا ہوگی، یا اگر اختصاص کا درجہ نہیں رکھتا لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس فن سے لگاؤ ہے تو اس فن کی کتابیں اس کو دی جائیں تو وہ بہت جلد انشاءاللہ اس فن میں ایک درک حاصل کرے گا، اور پھر اس فن میں وہ بڑی نمایاں خدمات انجام دے سکتا ہے، اور پھر وہی استاذ فن کو پڑھا سکتا ہے۔ اگر صرف ہم اس طرح ڈیفرنٹ اساتذہ کو ڈیفرنٹ کتابیں دے دیں، ایک ہی 6 گھنٹے میں 6 مختلف کتابیں 6 مختلف موضوعات پہ گفتگو کرنا، تو اس سے کیا ہوگا، نہ اس اساتذہ کو فن میں مہارت پیدا ہوگی، اور نہ وہ اس فن میں وہ فن بچوں کو پڑھا سکتا ہے اور نہ بچوں کو مطمئن کر سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس طریقۂ تدریس میں تبدیلی لائیں، اور ان اساتذہ کو جن فنون میں جن اساتذہ کو مہارت ہے اس فنون کو ان کے حوالے کیا جائے۔ جزاک اللہ شکراً۔ معزز سامعین کرام، یہ 2 نظریات جو میتھڈ آف ٹیچنگ سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ امید ہے کہ یہ تمام حضرات کے لیے یکساں مفید ہوں گے، اور یہ جو آرا ہے یہ انڈیویجولی یہ ایک مذاکرہ ہے۔ اگر اس میں کچھ چیزوں کی کمی یا کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جس کو مناسب یہ ہے کہ ہم مزید اس میں اپنی طرف سے یا کہ مزید ہم اس میں نکھار پیدا کریں، تو ہم آپ کے آرا کے منتظر ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم سلیم سے نوازے اور سوچنے اور سمجھنے کی طاقت اور قوت سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔